بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی، جس کو عام طور پر ٹاازم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے اور پیچیدہ ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ اس میں دماغی نشو و نما سے متاثر ایک ذہنی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر کسی فرد کے سماجی رابطے، بات چیت کے انداز اور رویوں اور دلچسپیوں میں محدود یا بار بار دہرائے جانے والے رویوں کو متاثر کرتی ہے۔ دماغ میں کچھ تبدیلیاں ہونے سے کچھ لوگوں میں ایک ترقیاتی معذوری جنم لے لیتی ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی سا مسئلہ بھی کسی مستقل معذوری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کو اسپیکٹرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اثرات اور شدت ہر متاثرہ فرد میں یکسر مختلف ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے حرکت کرنے یا توجہ دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے نمایاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کچھ نسبتاً آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ انہی منفرد صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے ایک خاص بندوبست کے ساتھ ایک خاص کل وقتی یا جز وقتی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرض کو علامات اہلیت کی ایک وسیع رینج کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے، یہ نیورو ڈیولپمنٹل حالت ہے جس کے ساتھ فرد پوری زندگی گزارتا ہے۔ یہ عارضہ عام طور پر بچپن میں ابتدائی عمر میں 2 سے 3 سال کی عمر میں ظاہر ہوتا ہے اور زندگی بھر برقرار رہتا ہے۔ اس کی شدت علامات مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ آٹزم کے بغیر ایسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں، سماجی رابطوں میں دشواری علامات بچپن میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مجموعی عموماً عام طور پر 2 شعبوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ سماجی رابطہ ایشو اور ایسے مریضوں میں ایک دوسرے سے باہمی رابطہ یا بات چیت میں دشواری پیش آتی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے۔ متاثرہ بچے بات چیت کے دوران دوسروں کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے ہیں یا انتہا بہت کم کرتے ہیں۔ ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا وہ محسوس کرتے ہیں۔ جذباتی تاثرات کو پڑھنے اور سمجھنے یا خود ظاہر کرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ زبانی اشاروں جیسے ہاتھ ہلانا کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں یا ایسے اشاروں کو سمجھنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کے تاثرات اور لمس کے ذریعے اظہار خیال ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ان کو سیکھنے کے عمل میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کی اہلیت میں ایک توازن نہیں ہوتا، مثلا ان کو بات چیت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تلکار بنانے اور نبھانے میں مشکل ہوتی ہے۔ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور ان کو برقرار رکھنے میں چیلنج کا سامنا ہوتا ہے۔ گروپ کھیلوں میں ان کی دلچسپی انتہائی کم ہوتی ہے۔ اس کو بات چیت شروع کرنے اور اس کو جاری رکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ گفتگو شروع کرنے اور اس کو آگے بڑھانا یا ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ صرف اپنی مخصوص دلچسپی کو بیان کرنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تنظمدہ استعاروں کا استعمال یا محاوروں کو سمجھنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ الفاظ کا صرف لفظی مطلب ہی اخذ کر سکتے ہیں۔ اس میں بار بار محدود دہرائے جانے والے رویے، سرگرمیوں اور دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ بار بار ہونے والی حرکات دیکھی جاتی ہیں، جیسے بار بار ہاتھ ہلانا، جوڑنا، ہاتھ انگلیاں چٹکانا یا گول گول یعنی ایک ہی دائرے میں گھومنا وغیرہ۔ روٹین پک اور یکسانیت پر اشتہار کرتے ہیں۔ معمولی سی تبدیلی پر شدید بے چینی کا یا غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مخصوص راتوں، طریقوں یا ترتیب پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ محدود لیکن شدید دلچسپیاں دیکھی جاتی ہیں۔ کسی ایک خاص موضوع، چیز یا سرگرمی اور تنگ نظر دلچسپی ہوتی ہے، جیسے ریل گاڑی یا خلائی اسٹیشن یا خلائی سائنس یا کسی خاص قسم کی حفاظت وغیرہ میں حساسیت کم ہوتی ہے۔ روشنی، آواز، چھونے یا ذائقے یا بو کے لیے بہت زیادہ حساسیت یا بہت کم حساسیت ہوتی ہے۔ ان کو کچھ آوازوں، کپڑوں کے کچھ مواد یا کھانوں کی بناوٹ سے شدید تکلیف یا اس کے برعکس
खतरनाक हद तक कम दर्द का एहसास होता है। इन लोगों को अमली सतह मुख्तलिफ होती है, इन लोगों की इल्मी सतह मुख्तलिफ होती है। कुछ ज़हनी मजदूरी का शिकार हो सकते हैं, जबकि और आला ज़हाने के हामिल हो सकते हैं। कुछ मखसूस शोबों में म्यूजिक, रियाजी, आर्ट वगैरह में गैर मामूली सलाहियतों का हामिल हो सकते हैं। इस खूबी की वजह से तजिया नगारी या कोई भी कुर्सी सजाने में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाती हैं। इससे सादा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। हालिया इजाफे का सबब इसकी तशखीस में, इसके तरीकाकार में तब्दीली या बेहतरी है। इसकी अलामत जो 3 साल की उम्र में शुरू हो जाती हैं और बाद बच्चों में पैदाइशी भी हो सकती हैं। इनके शौक महदूद होते हैं, बाद मौजूदात पर ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। बाद सवाल का जवाब ना देना, चेहरे के तौसरात जैसे जोश, गमगीन, गुस्सा या हैरानी जाहिर नहीं करते, अपनी उम्र के हिसाब से खेल नहीं खेलते, दूसरे साथियों से कोई दिलचस्पी नहीं रखते, किसी को तकलीफ में देखकर कोई तवज्जो नहीं देते, बहुत बार किसी खेल में शामिल ही नहीं होते। बालग उम्र में उदासी, बेचैनी का ज़रा मकान होता है, चलने फिरने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। ऑटिज्म इल्म उम्र के हिसाब से उस्ताद या हीरो की तरह होने का कोई तवस्सुर नहीं होता। एक ही अमल बार बार करते हैं। अल्फाज या वही जुमले दोहराना, दूसरे लोगों को सुनने या देखने से लातल्की का इजहार करना, नजरें मिलाने से गेज करना, बिल्ले या गले लगने से गेज करना, गाना गाने के अंदाज में या मशीनी अंदाज में बात करना, किसी तब्दीली को कबूल न करना, इनको दौरे भी पड़ सकते हैं। इनका तर्ज अमल, दिलचस्पियाँ